کہ ایک ایسے مقام پہ یہ پھنس گئے کہ انہوں نے عمر بن طائی سے کہا کہ رافع بن عمر طائی سے کہا کہ لگتا ہے کہ قضا آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ قضا آ گئی. ادھر حضور خواب میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں ملے. فرمایا اللہ کا شیر وہاں پھنسا ہوا ہے اور تم سو رہے ہو. اور یہ اٹھے اور رات کے موقع پہ انہوں نے ندا دی کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچنا ہے. تو راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید کے لیے روانہ ہوا. راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ لشکر کے قریب سے ایک نقاب پوش گزرا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کو پکڑو، لیکن وہ پکڑا ہی نہیں دے رہا تھا. تو کہا تجھے واسطہ رسول اللہ کا، رک جا. تو وہ رک گیا. تو حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں. تو کہا کہ تو اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ ہم مر تو نہیں گئے، ہم جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں، بات اور ہے. جب یہ اعلان ہوا نا کہ اللہ کے اس شیر پر مصیبت آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ کبھی وہ تو کسی جنگ میں ہارا نہیں، ہوا کیا؟ تو میں نے غور کیا تو وہ ٹوپی، جس ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک سیے ہوئے ہیں اور وہ سر پہ پہن کے لڑائی کرتے ہیں، وہ گھر رہ گئی تھی. تو میں ان کو وہ امانت دینے جا رہے ہیں. ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے اور تلوار سے حملہ کرتا ہے، اور جدھر جاتا ہے لوگ ہٹتے چلے جاتے ہیں، کوئی اس کی تاب نہیں لا سکتا. تو انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس کے قریب ہو کے کہا کہ اے جوان مرد تم کون ہو کہ تمہاری تلوار کی کوئی تاب نہیں لا رہا؟ تو انہوں نے نقاب الٹ کے کہا تم جانتے نہیں ہو میں ام تمیم تمہاری بیوی ہوں، اور میں تمہیں رسول اللہ کے بالوں والی ٹوپی دینے آئی ہوں. اور حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی پہنی تو اللہ نے اسی دن فتح عطا فرمائی. یہ راستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح کا. اور سنیے، ایک دن حضور غسل فرما کے نکلے تو حضور نے اپنے بالوں میں سے ایک بال الگ کیا. لوگ منتظر تھے تو حضور نے فرمایا من ازا شارۃ من شاری فالجنۃ علیہ حرام. جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کی توہین کی اس پر اللہ کی جنت حرام ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک سراپا حسن ہی حسن ہے. اعظم چشتی مرحوم کہا کرتے تھے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ پایا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. ہر ادا سونی، ہر عضو لاجواب، اور ہر عضو کا صوری حسن اور معنوی حسن بے مثال. کائنات میں ایسا سونا پیکر رب نے نہیں تراشا، ایسا حسن کسی کو نہیں دیا جو آمنہ کے لال کو دیا ہے. وہ حسن، وہ جمال اور وہ شانیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئیں وہ حضور کا ہی مقسوم ہے. اللہ تعالی ہمیں حسن رسول کا نور نصیب فرمائے اور حضور کی محبتیں، حضور کا پیار ہم سب کا مقسوم کرے. حسن رسول بیان کرنے کا مقصد حضور کے ساتھ محبت کا ازدیاد ہے، حضور کے ساتھ تعلق کی پختگی پیدا کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے دل کا، اپنے قلب کا، اپنے روح کا رشتہ مستحکم کرنا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کی جانب مائل ہوتا ہے، تو کائنات میں ایسا حسن کسی کو نصیب نہیں ہوا جو آمنہ کے لال کو نصیب ہوا ہے. وہ حسن، وہ جمال اور وہ خوبصورتی جو حضور کو عطا کی گئی وہ حضور کا ہی مقسوم تھا. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جیا. سادی بھی بول پڑے کشفت دو جا بے جمال ہی. یہ کائنات کی جو ظلمتیں مٹی ہیں یہ حضور کے جمال کی وجہ سے مٹی ہیں. اگر وہ جمال نہ ہوتا تو کائنات پہ اندھیرا ہی ہوتا. تو کائنات کے اوپر جتنی بھی روشنیاں پھیلی ہیں یہ آمنہ کے لال کے حسن کے صدقے ہیں. میں کہتا ہوں رات کو اندھیرا ملا ہے تو حضور کی زلفوں کا صدقہ، اور دن کو سویرا ملا ہے تو حضور کے چہرے کا صدقہ. یہ سارے صدقے تو میرے حضور کے ہیں نا.
یہ ساری روشنیاں تو انہی کی پیشانی سے پھوٹی ہیں اور سارے اجالے تو انہی کے رخساروں سے پھوٹے ہیں. کائنات کی جبیں کائنات کا رخسار تابندہ ہے تو رخسار رسول کی زکوٰۃ ہے. اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے. اب آپ چاہ رہے ہوں گے کہ حضرت ام معبد کا ذکر بھی کیا جائے، اور وہ خاتون جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ